والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، ہر شخص سے وابستہ اس کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے. کسی کی شناخت اس کا وسیع کاروبار ہے، کسی کی شناخت اس کی حسین آواز، اس کا چہرہ ہے، اور الحمدللہ ہماری شناخت یہ یاد محبوب ہے کہ جب بھی کوئی دور سے ہمیں دیکھتا ہے تو یہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ دیکھو دلوں میں یاد محبوب سجانے والے آ رہے ہیں. اور یاد محبوب کا یہ حسن یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے چہروں سے اس کی چمک مجھے دکھائی دے رہی ہے. عہد پختہ کیا رندوں نے پیمانے سے، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہیں میخانے سے. تو ہم الحمدللہ یاد محبوب کے اس میخانہ محبت میں عشق کے، سوز کے، گداز کے اور رب کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اور خدا کے خوف کے جام پیتے ہیں اور رب کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں. حضرات، ہمارے دلوں میں پھیلا ہوا یہ یاد محبوب کا حسین جال اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ یاد محبوب کی گرفت میں ہیں. لیکن یاد محبوب کی گرفتاری ایسی گرفتاری ہے کہ جس گرفتاری کے بعد انسان کسی قید خانے میں نہیں بلکہ محبوب کے قدموں تک جاتا ہے. تو ہم سب الحمدللہ یاد محبوب کے اسیر ہیں، اس کی گرفت میں ہمارے دل، اور ہم سب اپنے دلوں کو ہدیہ بنائے ہوئے یاد محبوب کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ یاد محبوب ہمارے یہ دل قبول کر کے تو یہ دل کے میں عشق کے ایسے تار چھیڑے، عشق کی بانسری کی ایسی پھونک مارے کہ دل تو کیا لوں سے سوز اور گداز اور درد شور مچانا شروع ہو جائے. اور الحمدللہ یاد محبوب کا یہ مزاج ہے حضرات کہ آپ جب بھی یاد محبوب سنتے ہیں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو صرف جو ہے نا کانوں کو لذت دیتے ہیں، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل اور روح کو لذت دیتے ہیں. تو یہ یاد محبوب کا مزاج ہے کہ جب بھی یہ سماعت کریں تو یہ فقط کانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دل پہ اتر کے تو روح پہ اترتی ہے، اور دل کے اندر جو تالا لگا ہوا ہے اس تالے کو کھول کے تو اس کمرے میں عشق مصطفیٰ کا دیا روشن کرتی ہے. اب اس سے قبل کہ یہ یاد محبوب ہمارے بند دلوں کے تالے کھولے، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں کہ ہم اپنی حاضری کا آغاز کریں. حضرات محترم، جنگی ماحول ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی اور اللہ نے کفار کے مقابلے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے. عبید صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو بتایا، جس طرح بیان کیا، یہ مسلمان انشاءاللہ اگر تو راہ راست پہ رہے، صراط مستقیم پہ رہے تو یہ ہمیشہ غالب آتا ہے کافر پہ. اور یہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا. اب پہلے تو ہم جنگیں سنتے تھے نا، یہ تو ہم نے خود دیکھی. تو جس طرح عبید صاحب نے آپ کو زمینی جنگ کے حقائق بیان کیے، میں کوشش کروں گا کہ میں ذرا روحانی جنگ کے حقائق بیان کروں. اور جو ہمارے شیخ کامل نے ہمیں ایک حسین جمیل روحانی ایمانی وجدانی ہتھیار یاد محبوب کی صورت میں عطا کی ہے، اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے دل میں جو شیطان موجود ہے اس پہ حملہ ور ہو اور اسے اس دل سے نکال کے باہر پھینکے اور آمنہ کے لال کے عشق کا دیا یہاں روشن کرے. حضرات محترم، محبت کیا چیز ہے؟ ہم نے پچھلے جمعے 3-4 جمعے سے ہماری ایک چیز سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے. پہلے ہم نے نسبت اور وسیلے کا بیان کیا کہ نسبت اور وسیلہ کیوں ضروری ہے، پھر بیان کیا کہ رہبر کا ہونا کیوں ضروری ہے، پھر سنا ہم نے سمجھا کہ رہبر ہوتا اصل میں کون ہے اور کیسا رہبر ہونا چاہیے، وسیلہ کن کا ضروری ہے. آج ہم سمجھیں گے کہ اس رہبر سے محبت کیسے کرنی چاہیے. محبت کیا چیز ہے؟ محب اور محبوب میں محبت جو ہے ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے.
آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، کتنی دور دور سے یہاں پہ آئے ہیں. آپ سے میں پوچھوں کہ کیا چیز آپ کو یہاں پہ لے کے آئی، آپ کہیں گے محبت. ظاہر ہے اب راستے میں اتنی مساجد تھی، کہیں پہ بھی نہیں رکے، سیدھے قدم آپ کے آگے تو اپنے حبیب اپنے محبوب کے در پہ ٹھہرے ہیں. تو کیا چیز لائی محبت؟ تو محبت میں ایک میگنیٹک پاور ہے، ایک مقناطیسی قوت ہے کہ جب آپ کا دل کسی کے ساتھ لگ جائے، جب کوئی اس دل میں آ کے بس جائے تو پھر فقط نگاہیں اسی طرف رہتی ہیں، قدم اسی طرف چلتے ہیں. تو محبت جو ہے وہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اور جب ان آنکھوں میں کوئی بھا جائے، کوئی ان آنکھوں میں آن بسو مورے نینن میں موہے اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہے دیکھن دوں. تو جب ان آنکھوں میں کوئی آگے بس جائے اور کسی کی نگاہوں کے تیر چلیں اور سیدھا دل پہ اثر ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، نگاہ تیر یار کدھر سے نکل گیا. تو جب کسی کی نگاہوں کے تیر چلیں اور وہ سیدھا حملہ دل پہ کرتے ہیں، یاد رکھیں. اور جب اس دل پہ کوئی اپنے محبت کا جال پھینکے، کوئی شکار کرے اس دل کا، وہ کیا ہے شعر مجھے ذہن سے نکل گیا کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں. ہنستے ہوئے چہرے نے برم رکھا ہمارا اور وہ دیکھنے آئے کس حال میں ہم ہیں. تو جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے اس کی وابستگی ہو جائے، تو محب اور محبوب میں جو محبت ہے یہ ایک تعلق. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کامل ہونی چاہیے، فقط نام کی محبت نہیں. میں نے ایک جمعہ کو آپ کو کامل اور ناقص محبت کا بھی بتایا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. بے شک تم جنگ کرو یا محبت کرو، تو وہ پورے طریقے سے، یہ تو نہیں کہ محبت یہاں سے ہو، نام نہاد محبت نہیں. محبت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے. تو یہاں اس دل میں جب کوئی جذبہ موجزن ہو، وہ اصل محبت ہوتی ہے. اور جب کوئی اس دل میں آگے بس جائے تو یہ پھر جو دل ہے یہ فقط اسی کے احاطے میں رہتا ہے، اسی کے گرد. آپ دیکھیں، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ لوگ کسی جمعے اگر آستانہ پہ حاضر نہ ہو سکے، کہیں پہ بھی جمعہ پڑھیں، تو دل یہاں رہتے ہیں نا. ایسی بات ہے نا، بولتے نہیں آپ لوگ. اسی طرح ہی ہے نا. میں نے کبھی آپ کو بلایا نہیں، آج ذرا میں بلا رہا ہوں کہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. آپ کہیں پہ بھی ہو، کسی محفل میں ہو، کہیں جمعہ پڑھ رہے ہو یا کہیں عزیز و اقارب میں ہو، اگر آپ کا جمعہ مس ہو جائے آستانہ سے، تو دل تو کبھی بھی، دل ہمیشہ آستانہ پہ رہتا ہے. وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہے گا کہ آج حضرت صاحب ویسا بیان کر رہے ہوں گے، حضرت صاحب جو ہے نا اپنی زبان سے پھول اور گلدستے پیش کر رہے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دل جب کسی کے ساتھ لگ جائے تو سوچیں ہمیشہ اس کے گرد گھومتی رہتی ہیں. قدم جب بھی چلتے ہیں وہ سوئے یار چلتے ہیں. زبان جب بھی بولے گی تو فقط یار کے گیت بولے گی. ہم دیکھیں نا ہماری زبان ہے، ہمیں یاد محبوب سے کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں، ہمیں اپنے شہر کی بات کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آتا نہیں آتا، اللہ کے فضل سے سب کچھ ہی ہے. لیکن حضرت صاحب نے ڈیوٹی ایک لگائی ہوئی ہے نا کہ ہم اسی یاد محبوب سے آپ کو ایک وسیع سمندر کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ لو یہ حضرت صاحب نے جو عشق کا سمندر اور جو جام ہمیں پیش کی ہیں، ہم خود بھی اس سے جو جام پی رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ جام پیے تاکہ آپ کی روح بھی توانا و تازہ ہو، آپ کا دل بھی توانا و تازہ ہو. تو یہ جب دل کسی سے محبت ہو جائے تو پھر ہمیشہ یہ نظر جو ہے نا یہ انہی کے دیدار کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا شعر ہے، ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، بس اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے. تو بس یہ ہے کہ آنکھوں کے گزارے کے لیے حضرت صاحب کی زیارت کرتے ہیں، ہر جمعے کو ہم آتے ہیں. تو اللہ ہمارا آنا جانا قبول کرے. محبت کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے کہ محبت جب کسی سے ہو جائے تو آپ کی وابستگی، آپ کا تعلق اور آپ کی سوچیں، آپ کے کان، زبان، قدم ہر وقت یار کی طرف رہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا روم یہاں بڑا پیارا نقطہ ایک بیان کرتے ہیں کہ محبت ایک ایسی شے ہے جو تلخی کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتی ہے، جو سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیتی ہے. ایسی بات ہے نا. آپ اپنی طرف جا کے، حضرت صاحب محبت کرتے ہیں نا آپ سے، میں بھی محبت کرتا ہوں آپ سے، اب ایسا بھی محبت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص آپ کو ڈانٹ دے، آپ کی دل آزاری کرے، کوئی بھی اور ہو، میں چلے میری ڈانٹ تو ایک اور چیز ہے نا، میں تو کہتے نہیں، دعوی نہیں کرتا، میں ویسے ڈانٹ بھی دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. خیر محبت جو ہے نا، اس نے آپ کے دل پھیرے ہیں کہ نہیں، آپ کو کھینچ دی ہے کہ نہیں. ایک شخص آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہوگی کہ نہیں، اٹریکشن ہوگی کہ نہیں. یقیناً آپ کی سوچیں اس کی طرف ہوگی کہ یار یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے.
تو محبت جو ہے وہ ہمیشہ، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ جب بھی کسی میدان میں جائیں تو جس طرح تلوار ہے نا وہ انسان کا تن کاٹ کے رکھ دے گی، لیکن یہ محبت کی زبان ایسی شیریں زبان ہے کہ یہ انسان کا تن نہیں بلکہ اس کا گمنڈ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کی انا کو جتنا مرضی بڑا فن خواہ بنا پھرے، جتنا مرضی بڑا جناب وہ چودھری ہو، جتنا مرضی اس میں متکبر اور جتنا مرضی غرور ہو اس میں، لیکن جب بھی آپ محبت سے دو بول کھولیں گے اس کے دل میں ہلچل ضرور ہوگی، وہ ضرور اس کا گھمنڈ جو ہے نا وہ زخمی ہوگا، اور جس سے جیسے آپ اس پہ محبت کے وار کرتے جائیں گے وہ ویسے ویسے زیر زمین ہوتا جائے گا۔ تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ از محبت تلخا شیری شبد، از محبت، یہ محبت کیا فرماتے کہ تلخی کو شیریں میں کیسے بدلتی ہے، نمکین چیز کو میٹھا کیسے بناتی ہے۔ از محبت تلخ شیریں شبد، از محبت تلخ شیریں شبد، از محبت مسحا زری شبد۔ تو یہ محبت جو ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ ضرب لگاتی ہے آپ کو۔ آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ لوگ جب یہاں پہ آنے سے پہلے آپ لوگ کیسے تھے، اور جب آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے تو حضرت صاحب نے جب محبت کے جام پہ لائے تو کیسے چہرے سے عشق مصطفیٰ کی لالیاں بکھیرنا شروع ہو گئی، کیسے آپ کے چہروں پہ سنت رسول آئی، کیسے آپ کی پیشانیوں پہ سجدوں کی نشانیاں آئیں۔ تو یہ اپنے آپ کی، آپ دور نہ جائیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ کیسے حضرت صاحب نے آپ کی کہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محبت جو ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ انسان دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام ہی دیا نا، تو آج بھی وہ ہمارے اس دل کی سلطنت پہ راج کر رہے ہیں، آج بھی اس دل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ نے جب بھی کسی کے دل پہ راج کرنا ہونا تو آپ محبت سے اس پہ حملہ کرتے، محبت سے اس پہ وار کرتے، اور جب آپ کا وہ وار، جب وہ جال میں پھنس جائے بندہ، اس کا دل جب اس جال میں آ جائے تو پھر وہ ہمیشہ آپ کے گیت گاتا رہے گا، ہمیشہ آپ کی ہی بات کرتا رہے گا۔ تو یہی جو کام ہے نا یہ میرے قبلہ عالم نے کیا، اور یہ جب ساری صورتحال انہوں نے دیکھی تو پھر انہوں نے یاد محبوب کا جو ہمیں جو ہے نا محبت کا جام ایسا پلایا کہ یہ یاد محبوب کا جام پیتے جاؤ، یہ محبت کا درس پڑھتے جاؤ اور قرب الہی پاتے جاؤ۔ تو ہم الحمدللہ یاد محبوب جو پڑھتے ہیں، یہ محبت کا درد کا کلام پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب کے اور مصطفیٰ کریم کی ذات کے قریب تر قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا، اب آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال دے دوں، سنیارے کا پتہ ہوگا آپ کو، سنیارہ کسے کہتے ہیں؟ سونے کا جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لائٹ گئی ہے، اب بھی چلی گئی ہیں لگتے ہیں، بس یہ 10 منٹ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ سنیارے کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے سنیارے کا۔ آپ سنیارے کے پاس کبھی تانبا لے کے جائیں نا تو اسے جا کے کہیں کہ یار یہ تانبا ہے تو اسے ذرا سونے کی قیمت میں خرید لو، خریدے گا؟ حالانکہ رنگت تو سونے کی اور تانبے کی ایک ہے، ایک جیسی رنگت، ایک جیسی مادیت، پر پھر بھی وہ سنیارہ کہے گا کہ بیوقوف، پاگلوں والے کام کر رہے۔ کبھی تانبا بھی سونے کی قیمت میں خریدا گیا ہے، کبھی تانبا فروخت ہوا ہے سونے کی، جاؤ اسے لے جاؤ، یا تو سونا لے کے آؤ تو یا پھر اس تانبے کو سونا بنا کے لاؤ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور کئی لوگوں نے نہیں بھی سنا نا، تو وہ آج کل تو آپ 1 سیکنڈ میں گوگل کھولیں، یوٹیوب کھولیں تو وہاں سے پوری آپ کو تھیوری مل جائے گی، ایک پوری کیمسٹری کی ایک آپ کو نا وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ تانبے کو سونے میں، اس میں محنت درکار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے قریب ہے ننگل رحمان شریف حضرت صاحب کے ماموں جان، انہوں نے تانبے کو سونے میں تبدیل کیا تھا، بڑی مشہور بات ہے، انہوں نے تانبے کو سونے میں تبدیل کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ سونا بنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ سونا بنانے میں اب کامیاب ہو گیا ہوں، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو اور اللہ کی محبت جاتی رہے، دین کی محبت جاتی رہے اور دنیا کی محبت اس دل میں سما جائے، تو انہوں نے وہ سارے کا سارا سونا بھی اور وہ نسخہ بھی سارا دریا میں بہا دیا، پانی میں پھینک دیا۔ تو یہ جو پہلے کیمیا دان تھے وہ تانبے کو
सोने की हालत में तब्दील कर देते थे। वो सोना बनाना जानते थे, उसमें मेहनत दरकार होती थी। और जिस तरह उस तांबे को सोना बनाने के लिए किसी नुस्खे की, किसी कीमियादान की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये दिल भी एक तांबे की मानिंद है। और इस दिल को सोना बनाने के लिए हमारे हजरत साहब ने हमें याद महबूब का नुस्खा पेश किया और फरमाया कि ऐ दर्दमंदो, ऐ चाहने वाले दीवाने मस्तानो, ये याद महबूब का नुस्खा लो, इसे पढ़ते जाओ और अपने दिल को तांबे से सोना बनाते जाओ और कुर्ब की मनाजिल तय करते जाओ। तो ये जो याद महबूब है दर हकीकत हमारे दिलों को सोना बनाने का काम करती है। क्या फरमाया कि तांबे जे तू सोना बनना, तांबे जे तू सोना बनना, तांबे जे तू सोना बनना, खिदमत कर अकसीरा, दावा चमक छठी तू अपना, बैठी पास फकीरा। तो ये हजरत साहब ने हमें सोना बनने का तरीका भी बता दिया कि किसी रहबर के पास आके बैठ जाओ तो ये हैं, इनके पास वो नजर कीमिया है, ये वो केमिस्ट हैं कि जो तेरे दिल को तांबे से सोना बना देंगे। तो जब ये तांबे से सोना बनेगा तो फिर यकीनन मोहब्बत के गुलशन आबाद होंगे इसमें, और मोहब्बत भी आमिना के लाल की। अब चूंकि मोहब्बत की बात हो रही है तो एक आशिक की बात ना सुनाऊँ आपको, ये दूर ना जाइए, बिल्कुल करीब सूफी रफ़ीक साहब। ये आप रास्ते में जाए ना, तलवंडी आते हैं, मसरूर ना पहुँचे, रास्ते में तलवंडी शरीफ है, वहाँ सूफी रफ़ीक साहब एक बड़े सरकार के आशिक और फनाफी शेख फनाफी रसूल हुए, बड़ी मोहब्बत करने वाले। ये मैंने अपने हज़रत साहब से वाक़या सुना, उनकी मोहब्बत का आलम देखें उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनका वजदान कैसा था। वो एक रोज़ ना पैदल ही सफ़र कर रहे थे, तो आस्थाने की तरफ रात की तारीकी में आ रहे थे। तो रास्ते में आपको पता है कोई पैदल किसी शख्स को कोई कुत्ता देख ले तो वो भौंक पड़ता है। तो जब उन्होंने देखा सूफी साहब को तो वो कुत्ता भौंकने लग पड़ा। अब उन्होंने अपने बचाव के लिए ज़मीन से पत्थर उठा के ना तो वो कुत्ते को मारने लगे। तो दिल में ख्याल आया ये तो मेरे पीर की गलियों का कुत्ता है, ये तो मेरे यार की गलियों का कुत्ता है, मैं इसे कैसे मारूं। तो वो फौरन पत्थर फेंका नीचे और उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, उस कुत्ते से माफ़ी मांग रहे। आशिकों का मिजाज देखे, उससे माफ़ी मांग के तो फिर उसके सामने लेट गए कि आप मुझे काट ले। ये मोहब्बत होती, ये अंदाज है। जे रात में वो क्या शेर है साहब का, रात नू जागन कुत्ते, वो क्या बुल्ले शाह का शेर है, रात नू जागन कुत्ते ते सारी रात वो पहरा दिंदे ते दिने जा रही ते सुते ते बुआ खसम अपने दा छड़ दे ना ही भावें 100 मारे जुत्ते ते उठ बुले आज यार मना लेने ते बाजी ले गए नहीं कुत्ते। तो वो उनका इश्क, उनका वजदान, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत ऐसी थी। अब यहाँ पे नूर साहब मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम लेके आपको उस आशिक की भी बात सुना दूँ। अगले जुम्मे को वो आएंगे, आप रोज़ उनकी ज़ियारत करते हैं, उनसे पूछिएगा। ये भी मुझे मेरे हज़रत साहब ने ये बात उस दिन बयान फरमाई। आज मौजू छिड़ गया हुआ है तो बस मैं 5 मिनट में ना अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये मोहब्बत का मौजू ऐसा है कि इस रोड पे, इस सड़क पे जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे नज़ारे आते जाते हैं और इन इंसान का दिल करते इसे और बयान किया जाए। अच्छा, वो नूर साहब को ना एक दिन फरमाते हैं कि देखें किस्मत कैसी है, पीर और मुरीद दोनों बैठे, मियाँ मोहम्मद जी सरकार इन्हें ज़ब्त करवाएं। मियाँ मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, देखें ना कैसे मोहब्बत के जाम पिलाए। आज भी उनका नाम लें, वो दिल की सल्तनत पे राज करते हैं कि नहीं? आज भी उनका नाम ले तो ज़ुबान मीठी हो जाती है, नाम इतना मीठा है। तो ये मोहब्बत जो है वाकई तरह शय को शीरी में तब्दील कर देती है, नमकीन को मीठा बना देती है। तो वो कहने लगे कि वो बैठे हज़रत साहब ना, तो हज़रत साहब को खरबूजा बड़ा पसंद था। तो मियाँ मोहम्मद जी सरकार खरबूजा काट के खा रहे हैं, मोहम्मद सैन जी वो खरबूजा खा रहे हैं। तो खरबूजा खा के तो छिलके नूर साहब को देते जा रहे हैं। अब उनके ख्याल में था कि जाके फेंक, पता नहीं ये कोई इम्तिहान भी हो सकता है या उनकी कोई मशक भी हो सकती है, ये तो पीर जाने या मुरीद जाने। हमने जो बात सुनी हम आपको, और वो कोई मर भी नहीं गए। मैं अब मर्दा बंदों की बात नहीं करता, जिंदा मौजूद है, आप बात उनसे पूछ भी सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। वो कहने लगे कि जनाब ये कैसे, वो ना छिलके देते जाए उन्हें। तो वो मियाँ मोहम्मद जी सरकार के छिलके लबों को लगे हुए थे। तो वो जनाब नूर साहब वो सारे छिलके खा गए। तो सरकार ने कहा नूरुल्लाह क्या कह रहे हो? तो नूरुल्लाह का जवाब सुने, वो कहने लगा कि हजरत साहब कैसे मुमकिन है कि मेरे यार के लबों को लगे हों छिलके और मैं उन्हें कूड़ेदान में फेंकूं? तो मुझे इस दिल से, इस पेट से जो ना बुरा कूड़ेदान नजर नहीं आया। मैंने इसे ही बेहतर समझा कि मैं बजाय कूड़ेदान में फेंकूं, मैं अपने पेट में इन्हें संभाल लेता हूँ। तो वो उन्होंने सारे के सारे छिलके, ये होती है मोहब्बत, ये होता है इश्क। वो क्या कहते हैं हमारे हजरत साहब ने फरमाते हैं, मोहब्बत भी अजब शय है,
بھلا دیتی ہے اغیارہ، غیر یاد ہی نہیں رہتا، فقط ایک کا بنا دے وے ملاوے دل ربا کے ساتھ. یہ محبت تو چیز ہونی کامل چاہیے، ناقص محبت نہ ہو. اب چلتے چلتے، اب چونکہ ہم محبت کے بازار میں سفر کر رہے ہیں، ایک بات آپ کو آخری بات سناتا چلوں تاکہ اس سے ایک اور بات یاد رکھیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں پہ پڑھا گیا، یہ کہاں پہ تحریر ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی، نہیں بھی سنی، نہیں بھی لکھی دیکھی، تو ان کا مورل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اگر تو اس کا نتیجہ آپ کی اصلاح کا ہے، آپ کو راہ راست پہ لانے کا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فائدہ مند چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت. آپ دیکھیں نا، آپ نے پیناڈول لینی ہو تو ضروری تو نہیں کہ ڈاکٹر لکھ کے دے گا تو ہی آپ جا کے پیناڈول لیں گے، کہ ضروری ہے ابھی ایسی بات. آپ کو پتہ ہے کہ پیناڈول نے مجھے یہ استفادہ، پیناڈول کا یہ نتیجہ ہے، اس نے مجھے یہ استفادہ دینا ہے، میری طبیعت ٹھیک کر دے گا، مجھے اگر سر درد ہے ہیڈک دور کرے گا، میرا ٹمپریچر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس پیناڈول، آپ کہیں گے کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جیب کے بڑے سیانے ہیں، آپ کہیں گے ڈاکٹر کو 500 کیوں دے رہے ہیں، جا کے دوائی سیدھی لے. تو اسی طرح ہی بات ہے نا. تو وہ اسی لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان کو اس کے مورل، اس کے نتیجے کا اگر پتہ ہو تو پھر وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں یہ بات آپ کو اسی لیے سنائی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ بڑا کہتے ہیں جناب یہ کہاں پہ پڑھا، کہاں پہ سنا. تو کچھ چیزوں کا آپ کو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اگر اصلاح کا ہے تو وہ بھی بڑی ضروری ہے. اب بات سنیں، آخری بات میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. لوگ کہتے ہیں جی جمعہ بڑا لیٹ ہوتا ہے. اصل میں آپ کو بات بتاؤں، عاشقوں کے سارے کام ہی نرالے ہوتے ہیں، عاشقوں کے جمعے بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں، کام نرالے ہی ہوتے ہیں ہمارے. اچھا وہ نا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا ہے کئی دفعہ، ایک مرتبہ نہیں، ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے نا مجنوں گزرا. وہ مجنوں جب اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے نمازی نے نماز چھوڑی. آپ نے اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے ہم نے کہ اس میں مورل کیا ہے، ہمارا سٹوری کا مورل کیا ہے. تو وہ آگے سے گزرا تو وہ نماز اس نے توڑ کے نا تو اس کا یوں بازو پکڑ کے سے کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلتا، اندھے دکھائی نہیں دیتا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر گیا. تو وہ مجنوں کہنے لگا کہ کس کی نماز پڑھ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اپنے آپ میں گم بیٹھے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے وہاں بھی تم بیٹھے تھے. تو وہ کہنے لگا کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں رب کی نماز پڑھتا ہوں، نماز بھی کسی اور کی ہو سکتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں مجنوں پاگل ہوں، ایک دنیا دار کے عشق میں ایسا مبتلا ہوں کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. تو جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو اپنے رب سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکتا کہ تجھے کوئی غیر دکھائی نہ دے. تو جب بھی محبت بھی عجب شے ہے، بلا دیتی ہے اغیارہ، فقط ایک کا بنا دے. تو رب سے بھی جب محبت کرے تو تعلق بنائیں تو اس طرح کا بنائیں کہ پھر آپ کو رب اور مصطفیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دے. اس طرح کا محبت، اصل کامل محبت یہ ہے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. 1 منٹ کے لیے ذکر اللہ کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ صاحب اللہ ہمارے حضرت صاحب ہیں. دیکھیں ادھر میرے پاس، ہمیں ان سے محبت ہے، عبید صاحب سے محبت ہے، یہ محمد جی صاحب بیٹھے ہیں، حمزہ صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، وہ میرے پھپھا جی ہیں، بشیر صاحب، سب سے محبت ہے، اور آپ سب کو بھی ہم سے محبت ہے. تو یہ محبت ہی اصل تعلق ہے. تو اللہ کریم اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور دلوں کے اندر سے حسد بغض نکالے، اور فقط محبت کی خوشبو اور یہی گلدستہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ سے ملے تو فقط آپ کی ہی نہیں، اسے خواجہ یعقوب کی خوشبو آئے، اسے میاں محمد جی سرکار، محمد یار جی سرکار، پیر وحید الحق صاحب جی، پیر حامد رضا صاحب، پیر عبید صاحب، حمزہ صاحب، سب کی خوشبو آئے. تو اس طرح اپنے دلوں کو ایک گلستان ایک آباد رکھے، اپنے آپ کو اس طرح کی خوشبوئیں آپ سے آئے. اللہ میری آج قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی بما علیہ.